السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب و تعبیر۔ آج ہم خواب میں مردہ نظر آنے اور اس کی مختلف صورتوں اور ان کی تعبیرات پر بات کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ وہ مرا ہے اور لوگ اس پر روتے اور زاری کرتے ہیں، یا اس کو باندھ کر کفن میں لپیٹا ہے، یا جنازہ میں رکھ کر قبر میں ڈالا ہے، یہ سب اس کے دین کے فساد پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ پھر اس کے تئیں قبر سے اٹھا کر نکالا ہے تو اول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈالی ہے اور لوگ واپس آ گئے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا دین کبھی اصلاح نہ پائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں، اگر دیکھے کہ مرا ہے اور جلدی جنازے پر رکھا ہے اور لوگوں نے اس کو اٹھا لیا ہے اور بہت لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، دلیل ہے کہ شرف، بزرگی اور حکومت پائے گا، لیکن ان پر ظلم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ تھا اور زندہ ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ گناہ سے توبہ کرے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہوگی، یعنی لمبی عمر پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی نے اس کو کہا ہے کہ تو کبھی نہ مرے گا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد میں شہید ہوگا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ وہ مرا ہے اور کسی نے اس پر گریہ وزاری نہیں کی ہے، یعنی رویا نہیں ہے، تو اس کے جنازے کے پیچھے کوئی نہیں ہے، دلیل ہے کہ اس کا خانہ ویران ہرگز آباد نہ ہوگا۔ اور اگر خواب میں اپنے آپ کو مردوں میں دیکھے اور اس کو خیال ہے کہ وہ دیر سے مردہ ہے، دلیل ہے کہ جاہل لوگوں کے ساتھ سفر کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی چاہے کہ معلوم کرے کہ اس کا حال اہل اصلاح کے نزدیک کیسا ہے، اگر مردے خواب میں اس کو صلاحیت کی بشارت دیں اور اس سے کشادہ روح ہو کر نیک باتیں کرے، دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے اس سے ناخوش باتیں کرتے ہیں اور اس سے منہ پھیرتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا حال حق تعالیٰ کے نزدیک برا ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں ناگہانی موت کا دیکھنا مومن کی راحت اور کافر کے عذاب پر دلیل ہے، اور اگر ناگہانی موت نہیں ہے تو فساد دین پر دلیل ہے۔ اور جس قدر جان کنی سخت دیکھے گا، عذاب اور مصیبت پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مرا ہے اور اس کو کسی نے غسل دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے جنازے کے پیچھے ایک گروہ ہوا پر چل رہا ہے، دلیل ہے کہ اس شہر میں کوئی بڑا آدمی مرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی دیکھے کہ مرا ہے اور لوگ اس کے جنازے کے پیچھے جا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے قدر کے مطابق ولایت اور بزرگی پائے گا۔ اور اگر مردہ جنازے پر بھاری ہے، دلیل ہے کہ لوگوں پر قہر اور ستم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ جنازے پر ہلکا ہے، تو دلیل ہے کہ لوگوں سے نیکی کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ مردے کو ہاتھ پر رکھ کر لے گیا ہے، دلیل ہے کہ مال حرام پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ زندہ مرا ہے اور اس کو تخت پر سلایا ہے اور اس تخت کو لوگوں نے ہاتھ پر رکھا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں جائے گا۔
اور اس سے خیر و منفعت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مر کر زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ وہ شہر خراب ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ دوسری بار مرا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے فرزندوں میں سے کوئی مرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا فرزند مرا ہے تو دلیل ہے کہ توانگر ہوگا، اور کہتے ہیں کہ دشمن سے امن میں رہے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے ماں باپ مرے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا کام خراب ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ حاملہ مری تھی اور مری ہے اور لوگ اس کو روتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ دوسری بار مرا ہے اور مرنے پر لوگ آہستہ روتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت میں سے کسی کی شادی ہوگی اور خوش خرمی دیکھے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے مرنے پر عورت اور مرد شور اور نوحہ کرتے ہیں، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کو غم و اندوہ پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مری ہے یعنی کہ عورت، تو اس کو غسل دیا گیا ہے اور جنازے پر رکھی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک بات کہے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو دفن کیا ہے تو اس کی تعویل بد ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ سے زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا حال نیک ہوگا، خاص کر اگر مردے کو خوش اور کشادہ رو دیکھے۔ اور اگر زندہ کو مردہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا حال بد ہوگا، خاص کر اگر مردہ تش رو ہے یعنی کہ سخت زبان ہے۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کو مردہ کو زندہ دیکھے اور خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اس کا کام نیک ہوگا۔ اور اگر ماں کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر عورت دیکھے کہ اس کا فرزند زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا غائب سفر سے آئے گا۔ اور اگر بیگانے مردہ کو زندہ دیکھے، دلیل ہے کہ اس مردے کو خویشیوں کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے، اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زندہ کیا ہے، دلیل ہے کہ کوئی کافر اس کے ہاتھ سے مسلمان ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ترش رو، غمگین اور میلے لباس میں دیکھے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے گھر میں ہے۔ جس صفت پر مردے کے خواب میں دیکھے گا تو زندہ کے احوال پر دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو یا باپ کو کشادہ رو اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ شرف، بزرگی اور مرتبہ پائے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف دیکھے تو اس کی تعویل بھی خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا تھا، اس نے کہا نہیں، میں تو زندہ ہوں، دلیل ہے کہ اس جہان میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالیٰ اس سے خوشنود ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، ان کو
مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے راست کہتا ہے، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خوش اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہے، دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کے اپنے گھر میں گود میں پکڑا ہے، دلیل ہے کہ تندرست اور سلامت ہوگا اور اقبال و دولت پائے گا، اور اگر وہ مردہ اس کے خواہشوں میں سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی مردے کو اپنے اہل بیت میں سے خوش دیکھے، دلیل ہے کہ اس کے اہل بیت کا حال شاد اور خوش ہوگا، اور اگر مردے کو ترش رو اور غمگین دیکھے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مردہ اس پر کودا ہے اور جھگڑا کرتا ہے یا اس سے منہ پھیرا ہے، دلیل ہے کہ اس مردے نے کچھ وصیت کی ہوگی اور اس نے اسے پورا نہ کیا ہوگا، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد اور خندہ اس کے پاس آیا ہے، دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے، اور اگر اس کے خلاف دیکھے، دلیل ہے کہ اس کے حق میں تقصیر کی ہوگی، اور اگر دیکھے کہ مردہ اس کو نیک بات کہتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا حال نیک ہوگا، اور اگر اس کو بری بات کہے یا اس کی وصیت کرے تو اس کی تعویل بد ہے، اور اگر مردہ اس سے علم و حکمت کی بات کرے یا اس کو وعظ اور نصیحت کرے تو صاحب خواب کی دیانت اور صلاح دین پر دلیل ہے، اور اگر مردے کو دنیاوی زندگی سے بہتر خوشحال اور پاکیزہ لباس میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر اور سعادت سے ہوگا، اور اگر اس کے خلاف دیکھے، دلیل ہے کہ مردہ عذاب حق سے امن میں ہے اور اس کی عاقبت محمود ہے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ لمبی عمر پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مردے نے توجہ نہیں کی ہے اور نہ کوئی بات کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ کرے اور اس کو نیک دعا سے یاد کرے، اور اگر مردے کو ترش رو اور غمناک دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عاصی اور گنہگار ہوگا، اور اگر مردہ ہنسا اور پھر رویا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں مردے کو سیاہ رو دیکھے، دلیل ہے کہ کفر میں مرا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، لیکن جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہیں، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا تو کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو، اور اگر مردے کو عاجز اور بے لباس دیکھے،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مردے کا حال بد ہے۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ نماز میں ہے، دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کی ہے۔ اور اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ مردے کے لیے بجائے طاعت کے ثواب ہے۔ دلیل ہے کہ صاحب خواب طاعت اور نماز میں سست ہے، اور اگر مردے کو دیکھے کہ جس جگہ زندگی میں نماز پڑھتا تھا اسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، تو مردے کے دین پاک اور زندگی کی درستی پر عاقبت پر دلیل ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ اس کو کوئی دنیا کا سامان دیتا ہے تو دلیل ہے کہ وہاں سے کسی چیز کے پہنچنے کی امید نہیں رکھتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو کوئی چیز کھانے یا پینے کی دی ہے اور اس نے کھائی ہے، دلیل ہے کہ حلال کی روزی پائے گا، اور اگر نہ کھائے تو اس کی تعویل اس کے برخلاف ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اپنے کپڑوں میں سے اس کو کچھ دیا ہے اور اس نے پہنا ہے، دلیل ہے کہ اس کو مال اور جان سے غم و اندوہ پہنچے گا۔ اور اگر کپڑا نہیں پہنا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب اس دنیا سے رحلت کرے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو 2 کپڑے دیے ہیں اور اس نے پہن کر اتارے ہیں اور پھر لوگوں کو دے دیے ہیں، دلیل ہے کہ اس کا نقصان نہ ہوگا، بلکہ اس کا مال پہلے سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اپنا کپڑا کسی کو دیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ کپڑا سی یا جلا یا نگاہ میں رکھ، دلیل ہے کہ اس کو غم و اندوہ پہنچے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو عاریتاً کپڑا دیا ہے اور پھر اس سے طلب کیا ہے، دلیل ہے کہ اس مردے کا برا کام ہوگا۔ اور اگر مردے نے اس کو پرانا کپڑا دیا ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب درویش ہو جائے گا، اور اگر اس کو نیا کپڑا دیا ہے، دلیل ہے کہ عزت اور بزرگی پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مردے کو بدحال اور روتا ہوا دیکھے، دلیل ہے کہ دنیا میں جو اس نے برا کام کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر مردے کو بیمار دیکھے، دلیل ہے کہ اس سے دین اور ایمان کا سوال ہوگا۔ اور اگر مردہ درد سر سے روتا ہے، دلیل ہے کہ اس نے دنیا میں جو تکبر کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ جو اس نے ماں باپ کے حق میں قصور کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا۔ اور اگر مردہ دانتوں کی درد سے روتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے غیبت کی بابت سوال ہوگا۔ اور اگر آنکھ کی درد سے روتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اس نے دنیا میں لوگوں کے عیال پر نظر بد کی ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا۔
اور اگر درد کان سے روتا ہے تو بری باتیں جو اس نے سنی ہیں ان کی بابت سوال ہوگا، اور اگر ہاتھ کی درد سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے عورتوں یا بھائیوں کے حق میں کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا، اور اگر مردہ درد پہلو سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے عورتوں کے حق میں کیا ہے اس کا اس سے سوال ہوگا، اور اگر مردہ درد پہلو سے روتا ہے دلیل ہے کہ اس سے ماں باپ کے حق کی بابت میں سوال ہوگا، اور اگر سرین کی درد سے روتا ہے دلیل ہے کہ دنیا میں جو کچھ اس نے سفر اور حضر میں خواہشوں کے حق میں کیا ہے اس سے اس کی بابت سوال ہوگا، اور اگر مردہ درد پاؤں اور پنڈلی کے درد کی وجہ سے روتا ہے دلیل ہے کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کی بابت اس سے سوال ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مردے کے پیچھے جانا اور مصلح اور پارسا ہے تو اس کی راہ اختیار کرے گا، اور اگر فاسق ہے تو اس کی راہ اور عادت پکڑے گا۔ اگر نہ جانے کہ مردہ مفسد ہے یا مصلح ہے اور اس کے پیچھے گیا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور آخر کار شفا پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس مردے نے آواز کا جواب دیا ہے اور اس کو نہیں دیکھا ہے دلیل ہے کہ دنیا سے جلدی سفر کرے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مردے کے پیچھے کسی نامعلوم مکان میں گیا ہے دلیل ہے کہ مرے گا، اور اگر اس نے مردے کو کہا کہ فلاں وقت میرے پاس آنا اور اس نے کہا کہ آؤں گا، اگر مردہ مصلح اور راست گو ہے تو اسی وقت جب کہا ہے مرے گا، اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو ڈرا کر اپنے پاس بلایا ہے اور اس کو منع نہیں کر سکا ہے تو اس کی وفات پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو اپنے پاس بلایا ہے اور خود اس کے گھر نہیں گیا ہے تو دلیل ہے کہ بیمار ہوگا اور شفا پائے گا، اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ مردہ اس کو بازار میں لے گیا ہے دلیل ہے کہ اس کا کسب اور معاش نیک ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مردوں کے درمیان دیکھے دلیل ہے کہ نیک باتوں کا امر کرے گا اور بری باتوں سے رکے گا، اور لوگ اس کی بات نہ سنیں گے، اور اگر دیکھے کہ اس کی مردے کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور سفر میں دولت، اقبال، شادی اور خوشی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ وہ مردوں کے درمیان ہے چنانچہ اس کے سوا اور کوئی بھی زندوں میں سے ان میں نہ تھا دلیل ہے کہ فاسدین کے گروہ میں بیٹھے گا، اور اگر دیکھے کہ وہ بھی ان کی طرح مردہ ہے دلیل ہے کہ اس کے دین میں بھی فساد ہے، اور اگر دیکھے کہ مردوں کی جماعت کھانا کھاتی ہے دلیل ہے کہ اس کے ملک میں کھانا گراں ہوگا۔ حضرت حافظ محبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے
کہ وہ مردے کے کسی حصے کو کھاتا ہے، دلیل ہے کہ زمین سے خزانہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ نامعلوم مردوں کو تلوار سے مارتا ہے، اگر مسلح ہے تو لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کریں گے اور برے کاموں سے رکیں گے۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ لوگوں سے بحث اور مناظرہ کر کے سب کو دلائل سے قائل کرے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مردہ اس کی رہبری کرتا ہے، دلیل ہے کہ شریعت کا رستہ پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ اپنے آپ کو دھوتا ہے، دلیل ہے کہ اس کے خویش اس سے نجات پائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو زمین پر گھسیٹا ہے، دلیل ہے کہ حرام کی کمائی کھائے گا اور بہت سا مال پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، دلیل ہے کہ چمڑا رگنے والوں کا کام کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ مردے کے ساتھ ایک گھر میں سویا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ معلوم مردے کو کفن کیا ہے، دلیل ہے کہ اس دنیا میں مردے کا طریقہ پکڑے گا۔ اگر عالم تھا تو علم میں، اور اگر مالدار تھا تو مال میں۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے مردے کا کفن اتارا ہے، تو دلیل ہے کہ مردہ زندے کی قبر میں ہے اور اس مردے کا حال نیک ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مردے کو کفن دیا ہے، دلیل ہے کہ مردے کے خویشوں کو کپڑا دے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں لباس مردہ 3 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 مشکل کام کا ظاہر ہونا، اور نمبر 3 دین کا فساد۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ مردے نے نگاہ کی ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، لیکن اس کے گھر میں خرابی پڑے گی۔ اور اگر دیکھے کہ مردہ زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ مشکل کام اس پر ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اگر معطل ہے تو کام پائے گا، اور اگر بادشاہ ہے تو اس کا علم اور حکمت زیادہ ہوگی، اور جو امید ہے پوری ہوگی۔ اور اگر کسی شغل میں تردد ہے تو پورا ہوگا۔ فرمان حق تعالی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی نے اس کو 100 سال مار رکھا، پھر اس کو اٹھایا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی بڑا آدمی یا عالم زندہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا مذہب اور اس کی خصلت زندہ ہوگی، خواب نیک ہو یا بد ہو۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو مردے نے بغل میں لیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور صاحب خواب کا کام بہتر ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور مزید خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے چینل خواب و تعبیر کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔